بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں محمد آصف اپنے یوٹیوب چینل اپنا لرن ود آصف میں آپ کی خدمت میں آج مرزا محمد سعید صاحب کی 2 ناول یاسمین اور خواب ہستی لے کر آیا ہوں۔ تو نئی ویڈیو سے بر وقت آگاہی کے لیے چینل کو جو ہے نا اپنا دیکھیے، اپنا رائے دیجیے، کمنٹ کیجیے، بیل آئکن دبائیے اگر آپ کو میرا کام اچھا لگے اور پی پی ایس سی، اے پی ایس سی، ایف ٹی ایس اور مقابلہ جاتی امتحان کے لیے اگر آپ کے کام آئے تو دیکھیے جی، مرزا محمد سعید کا یہ جو ہے نا، مرزا محمد سعید صاحب ایم اے ریٹائرڈ IES نے 2 ناول لکھے ہیں۔ ایک کا نام خواب ہستی ہے جو 1908 میں شائع ہوا ہے، اور دوسرا یاسمین نامی ناول ہے جو 1905 کو انہوں نے لکھا۔ عشق کے مجازی کے ذریعے عشق کے حقیقی تک پہنچنے کے مراحل طے کرتے قصے ہیں ان دونوں ناولوں میں۔ تو خواب ہستی اس حقیقی اور مجازی عشق کا بیان ہے، جبکہ یاسمین قدیم طرح کے والدین کی سخت گیریوں کے مذموم نتائج کی مرقع کشی کرتا ہے۔ پہلے ناول میں انشا پردازی کے زور نے پلاٹ اور کردار کے ساتھ دست درازیاں کی ہیں، یعنی خواب ہستی، ٹھیک ہے جی، دست درازیاں کی ہیں، جبکہ دوسرے ناول میں تحریر کی پختگی نے فن کی تکمیل پیش کی ہے اور مصنف کے انداز بیان سے روشناس کرایا ہے، ناظر کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ کاش وہ دوسرے تمام مشاغل ترک کر کے صرف ناول ہی لکھتے۔ یعنی مرزا محمد سعید صاحب کے لکھنے کا انداز اس طرح کا تھا کہ اسے پڑھتے ہوئے ان کے دونوں ناولوں کو، خواب ہستی اور یاسمین کو، کہ ہم سوچتے ہیں کہ مرزا صاحب کاش ناول ہی ساری زندگی لکھتے رہتے۔ مرزا صاحب کی نظر وسیع اور مشاہدہ گہرا ہے، وہ علم النفس یعنی انسانوں کے ماہر ہیں، انسانوں کی سائیکی کے ماہر ہیں۔ ان کے قلم میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک چلاک ادیب اور فنکار ناول نگار کے فن میں پائی جاتی ہیں۔ تو ناول خواب ہستی کا پلاٹ یہ ناول ایک کہانی، کون سی کہانی پر مشتمل ہے؟ تو جی یہ ناول سب سے پہلے یہ کہ 1905 میں شائع ہوا ہے۔ اس وقت مرزا صاحب جوان تھے، انہیں وہ تمام حرکتیں یاد تھیں جو اس عمر کے نوجوان BA پاس MA پاس کرتے رہتے ہیں۔ قصے کا ہیرو یعنی کہ خواب ہستی جو ہے، اس قصے کا ہیرو عثمان ہے، وہ ذہین طبع ہے، یعنی طبیعت اس کی جو ہے نا چلاک کلیور ہوئی ہے، کلیور واقع ہوا ہے۔ وہ بندہ سادہ مزاج ہے، جوان ہے، وہ حسن افروز کو گاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایک لڑکی ہے حسن افروز، اس کو دیکھتا ہے جی اس ناول خواب ہستی کا ہیرو عثمان۔ آنکھیں لڑتی ہیں دونوں کی، کشش پیدا ہوتی ہے، گفتگو کی نوبت بھی آتی ہے، لیکن وہ دلی چلی جاتی ہے۔ کون دلی چلی جاتی ہے؟ اس ناول کی ہیروئن حسن افروز۔ یہ ٹھنڈی سانس لے کر کتابوں کے مطالعے میں لگ جاتا ہے۔ کون؟ ہیرو عثمان خواب ہستی کا۔ BA کا امتحان ہوتا ہے، عثمان اول آتا ہے۔ اب چھٹیاں ہیں، اب تو اطمینان ہے۔ محنت شاقہ یعنی بہت سخت محنت کے بعد تفریح کی اب ضرورت ہے، تو ایک تھیٹر کمپنی آتی ہے۔ اس تھیٹر کمپنی میں ایک لڑکی ہے جس کا نام شمیم ہے، وہ بھی اس کو ساتھ لاتے ہیں۔ حسن افروز سے، عیاریوں سے، مکاریوں سے، جھوٹ سے اور فریب سے عثمان کی جوانی رنگ لاتی ہے، یعنی وہ سیکھ جاتا ہے داؤ پیچ کہ کس طرح عورت دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ اتنے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا، شمیم کا شکار ہو گیا، یعنی شمیم نے اس کو پھانس لیا اپنے عشق کے جھوٹے جال میں۔ نئے شکار سے کچھ دنوں تک شمیم نے دل بہلایا، پھر دونوں کے لیے جال بچھانے لگی، یعنی کس طرح حسن افروز اور اس کو پھنسایا جائے۔ عثمان کی سادہ بازی کو اس دغا نے بری طرح نقصان پہنچایا تھا، یعنی وہ لڑکی شمیم جو تھیٹر والی تھی، اس نے عثمان کو نقصان دیا، وہ دماغی توازن کھو بیٹھا، ایک مدت تک سخت بیمار رہا۔ عثمان جو ہیرو ہے خواب ہستی کا، مرزا محمد سعید صاحب کے ناول کا، آہستہ آہستہ دعاؤں اور دوا نے اپنا اثر دکھایا، پھر چاقو چبند ہو کر دلی 150 روپے ملازم ہو گیا ماہوار پر۔ وہاں حسن افروز کی بھی پھر زیارت کی اس نے، یعنی حسن افروز اسے دوبارہ مل گئی ہے۔ وہ عثمان اس کو جو ہے نا پسند کرتا تھا پہلے بھی، اور پھر بھی پسند کرنے لگا۔ ماں کے کہنے کے باوجود وہ بھی اسی عثمان کے انتظار میں بیٹھی تھی، یعنی شہر تو چھوڑ دیا تھا لیکن وہاں پر حسن افروز عثمان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وفا کا عثمان کے رنجور دل پر بڑا اثر پڑا، اس نے حسن افروز سے شادی کر لی۔ والدین خفا ہوئے کہ تم نے شادی کیوں کی ہے، لیکن عثمان اور حسن افروز خوشی کی زندگی گزارنے لگ پڑے، مگر عثمان تفرقہ باز نے طاق کر تیر مارا۔ حسن
افروز بیمار پڑ گئی۔ وہ عادل نامی آدمی سے دوا لینے چلی گئی، جس نے اسے رنڈی کے گھر میں پیدا ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا غلط ارادہ عطا کیا تھا تو کہ وہ ایک شریف کے نکاح میں آ جائے۔ عثمان کا صرف مشوق مجازی ہی نہیں کھویا بلکہ عقل بھی کھوئی گئی اور صحت بھی۔ اس مصیبت کے وقت اس کا سچا دوست ایڈرین اسے اپنے گھر اٹھا کر لے گیا۔ اس کی تیمارداری اور محبت کا اثر یہ پیدا ہوا کہ عثمان کی صحت ہی صرف واپس نہ آئی بلکہ اسے وہ حقیقی مشوق بھی مل گیا جس کی ذات ابدی ہے، جس کا حسن لازوال ہے۔ تو اس خواب ہستی ناول کے اندر ہم نے دیکھا کہ والدین کا کہا ماننا اور ان کے زیر سایہ رہنے سے عثمان بچ سکتا تھا، لیکن لڑکی حسن افروز نے اسے دھوکہ دیا۔ پھر شمیم آئی، اس نے بھی دھوکہ دیا۔ تو تربیت کے حوالے سے مرزا صاحب کا ناول ہے۔ آگے جی خواب ہستی کا جو ہیرو عثمان ہے اس کا کردار کیسا ہے؟ اردو کرداروں میں یہ قابل ذکر کردار ہے۔ وہ اردو ناول کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور شائستہ ہیرو ہے۔ کہنے کے تو وہ افسانہ خورشیدی کے ہیرو کے پاس اس سے کہیں زیادہ ڈگریاں ہیں، اور ربط ضبط ناول کے کردار مرزا صاحب کا کمال بھی ہے کہ انہوں نے اسے مرصع کیا، سجایا ہر اچھائی سے، لیکن ان کی گفتگو میں نہ علمیت ہے نہ ادب ہے، عثمان کی میں نہ آرٹ ہے۔ عثمان نے سماجی اور ادبی مذہبی حوالے سے خیال بڑے دماغ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر بھی مرزا محمد سعید نے اس کی بعض کمزوریاں دکھا کر اسے مثالی کردار بننے سے بچایا ہے۔ عثمان کی شخصیت پر جن دو اشخاص کا زیادہ اثر پڑا ہے وہ بدرو اور ایڈرن ہیں۔ دونوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ بدر شاعر بھی ہے، چرب زبان بھی ہے اور فریبی بھی ہے، خود غرض بھی ہے۔ وہی عثمان کو حسن افروز تک لاتا ہے، وہی عثمان کو شمیم کے جال میں پھنساتا ہے۔ ایڈرین بالکل اس کردار بدرو شہر کی ضد ہے۔ وہ ہندوستانی صورت میں ایک متین انگریز ہے۔ اس کے جسم میں حقیقتاً دونوں خون ہی ملے ہوئے ہیں۔ اس کا باپ ہندوستانی اور ماں اس کی انگریزن ہے۔ دونوں کے امتزاج کا وہ نمونہ ہے، خوش رو، خوش گلو، خوش پوش، خوش اندام، وفا پرست اخلاق کا، صاحب بنیش، عالی ہمت اور نیک انجام۔ اسے عثمان سے بڑی محبت ہے، وہ اسے غلط راستوں سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ شمیم سے عشق کے دوران میں اس سے خوب بحثیں کرتا ہے، عزمی کی طرح طوائف کی فطرت کو سمجھتا ہے، ابو لیسی کی زندگی سے بچنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن عثمان پر تو بھوت سوار ہوتا ہے۔ جب عثمان فیروزہ کے سوگ میں بیمار ہوتا ہے تو وہ دلی چلی جاتی ہے۔ حسن افروز تب اس ایڈرین کی بیوی مارگریٹ بڑے خلوص سے اس کی تیمارداری میں لگ جاتی ہے۔ وہ اسے جسمانی اور روحانی صحت بخشتی ہے۔ زنانے کرداروں میں شمیم اور حسن افروز دو متضاد طبع کے کردار ہیں۔ ایک اگر اپنا زہر بری ناگن ہے تو دوسری سردرد دور کرنے والی ہے۔ شمیم عثمان کی خودداری کو فتح کرنا چاہتی ہے، حسن افروز اسے دیوتا سمجھ کر اس کے پاؤں پڑنا چاہتی ہے۔